السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں پھر ایک بار آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، رب تعالی جس بندے کو بھی رعایا کا نگہبان بناتے ہیں اور وہ اپنی موت والے دن میں اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہو، مگر یہ کہ رب تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں یہ ایک اہم مسئلہ رعایا سے متعلق یا ماتحتوں سے متعلق ہے کہ ایک انسان صرف اپنی فکر نہ کرے، اپنی عبادات، اپنے اذکار، اپنی تلاوت اور جو بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں انفرادی سطح پر اپنے اور اللہ کے درمیان ہیں، صرف ان معاملات کی اصلاح نہ کرے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذمہ دار اس پر رکھا ہے تو قیامت کے دن اس بارے میں بھی اس سے پوچھ ہونے والی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور کے ذمہ دار ہیں، جیسے مسلمانوں کا حاکم ہو یا امیر ہو، یا اسی طرح کسی بھی چھوٹے بڑے عہدے پر ہو، تو ایسا انسان چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، چاہے وہ کسی ادارے کی ہو، ایسا انسان اس سلسلے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اگر اس نے اپنی ذمہ داری میں خیر خواہی یعنی بھلائی کا انتظام نہ کیا تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسا مجرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کا جنت میں داخلہ ممنوع کر دیا ہے، یعنی روک دیا ہے۔ اس باب میں صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی کوئی مسلمانوں کا امیر ہو، چاہے وہ امیر المومنین ہو یا کوئی علاقے کا گورنر ہو وغیرہ، اس اعتبار سے امیر ہو یا سفر میں امیر ہو، جو بھی امیر مسلمانوں کا ذمہ دار ہو، نگراں ہو، سرپرست ہو، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور ان کے لیے خیر خواہی یعنی ان کا بھلا نہ چاہے، تو ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ رعایا سے غش کرے، اس کے بالمقابل یہ لفظ ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوشش نہ کرے، ان کو نصیحت نہ کرے، ان کا بھلا نہ چاہے۔ یہ جو بھلائی ہے، ایک انسان اپنی رعایا کا بھلا نہ چاہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہے اور جنت سے محروم ہوگا۔ اس سلسلے میں امارت یعنی مسلمانوں کا حاکم، امیر بننا یا کسی عہدے پر فائز ہونا کتنا بھیانک ہے، کتنا سنگین ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے، یہ عہدہ کتنا سنگین ہے۔ اگر اس کے معاملے میں آدمی کو معلوم ہو جائے تو کبھی بھی عہدے کی چاہت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریب ہے کہ ایک آدمی اس بات کی تمنا کرے کہ وہ ثریا سے گر جائے۔ ثریا ستارے کو کہتے ہیں۔ ستارہ ایک آسمان میں ہوتا ہے، بہت روشن ہوتا ہے، تو ثریا سے گرنا وہ پسند کرے گا۔ اس کو تمنا ہوگی کہ کاش میں ثریا سے گر جاتا، لیکن لوگوں کے معاملے میں وہ ذمہ دار نہیں بننا چاہے گا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے صحیح جامع صغیر 5486 اور الصحیحہ میں 2620 میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا والی بنے، چاہے 10 آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس پر 10 آدمی کی ہی ذمہ داری اس پر بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے پاس قیدی بن کر آئے گا، اس کا ہاتھ اس طرح گلے میں بندھا ہوگا۔ اگر اس نے نیکی کی ہوگی، اس نے بھلائی کی ہوگی، عہدے کے تعلق سے اس کا حق ادا کیا ہوگا تو ہاتھ کھلے گا، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دنیا میں جب آدمی کے پاس پاور ہو تو سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں پاور ہے، میں سائن کروں تو کام بن جائے گا، تو وہ جس ہاتھ سے دنیا میں ایسے ایسے کام کرتا تھا وہی ہاتھ اس کا قیامت میں بندھا ہوگا۔ اب حق ادا کیا تھا دنیا میں تو ہاتھ کھل جائے گا، لیکن اس نے حق ادا نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا گناہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارت کے بارے میں، امیر بننے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں، یعنی سمجھدار لوگ ملامت کرتے ہیں کہ یہ تو پھنس گیا، کیونکہ امیر بننے کے بعد دنیا میں جو بھی معاملہ کیا قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں فرشتے بھی ملامت کرتے ہیں، اور اس کا درمیانی حصہ یعنی عہدہ لے کر کے بہت دن ہوئے، ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے اب اس کو سمجھ میں آتا ہے، شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری کیوں اپنے سر لی، اب بیچ میں سے چھوڑ دوں تو بے عزتی ہوگی۔ جب بھی آدمی عہدے پر آتا ہے تو دوست گھٹ جاتے ہیں، دشمن بڑھ جاتے ہیں، شکایتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کا انجام قیامت کے دن ذلت اس کے حصے میں آتی ہے، جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں کہ انسان عہدے کی چاہت نہ کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اماموں یعنی حکام کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے ہیں، یعنی میں یہ حدیث کا ٹکڑا بتا رہی ہوں کہ حکام اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔
اس حدیث کو امام ابن حاکم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر 7970 پر 8 میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حکام شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں تو ان کی آپس میں لڑائی اور آپس کی دشمنی پروان چڑھتی ہے۔ اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں انصاف کرنے والوں کے لیے کیا انعام اللہ نے رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن 7 لوگ ہوں گے جو سائے میں ہوں گے۔ ان میں پہلا کون ہے؟ امام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ اس کو امام بخاری نے 6060 حدیث نمبر میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنے حکم میں انصاف کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں، اور جو ذمہ داری دی گئی تھی اس میں انصاف کی تھی، تو ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اس کو امام مسلم نے کتاب الامارہ میں ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ صرف حاکم کے لیے ہے، یعنی بادشاہ کے لیے ہے؟ کیا مسلمانوں کے امیر المومنین، کیا اسی کے لیے ایسا حکم ہے؟ بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذمہ داری پر رکھا۔ اس تعلق سے علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما من عبد، جو بھی بندہ مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے پر ذمہ دار بنایا جائے اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے، تو جب اس کو موت آئے تو وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ نہ ہو تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ما من عبد میں اشارہ ہے، اس حکم میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں۔ یہ صرف بادشاہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اسے بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کری کہ نہیں۔ شوہر بھی جو گھر کے اوپر ذمہ دار ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ذمہ داری دی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ماتحت کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، اس سے پوچھ ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں امیر بھی آتا ہے، اور وہ امیر بھی جو سفر میں چاہے 3 لوگوں پر امیر بنایا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کو اس کی رعیت یعنی ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مسلمانوں کا امام، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے تو اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے۔ یہ خادم بھی اپنے مالک کے مال پر نگران ہے، تو اس سے بھی، یہ خادم سے بھی سوال ہوگا اس دن۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، چاہے وہ پرنسپل ہو کسی اسکول کا، چاہے کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو، وہ ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، تو ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا ضرور۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں عطا کرے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔